اس کا نام تھا سلوا تورو ٹوٹورینا۔ قتل صرف دشمنوں تک محدود نہیں رہے تھے، بغیر وارنٹ گرفتاری پورے گاؤں کا محاصرہ کرنے، اجتماعی جب ریاست خاموش ہو جائے تو جرم قانون بن جاتا ہے، اور سسیلی میں 19ویں صدی کے اختتام تک یہ مرحلہ مکمل ہو چکا تھا۔ کوسا نوسٹرا اب صرف ایک خفیہ تنظیم نہیں رہی تھی، بلکہ ایک ایسا متوازی نظام بن چکا تھا جو سسیلی کے ہر گاؤں، ہر شہر اور ہر خاندان کی زندگی کو کنٹرول کرتا تھا۔ عام آدمی عدالت یا پولیس سے نہیں ڈرتا تھا، اس کے دل میں اگر کسی کا خوف تھا تو وہ صرف مافیا کا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اصل فیصلہ وہیں ہوتا ہے جہاں ریاست کی پہنچ ختم ہو جاتی ہے۔ سسیلی میں زمین خریدنے، کاروبار کھولنے یا کسی جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے سرکاری کاغذات کافی نہیں تھے۔ اصل اجازت نامہ مافیا کے باس سے لیا جاتا تھا۔ کوسا نوسٹرا نے ریاست کے متوازی اپنا نظام قائم کر لیا تھا، جس میں انصاف بھی ان کا تھا، تحفظ بھی وہی دیتے تھے اور سزا بھی وہی سناتے تھے۔ اس نظام کی بنیاد خوف پر تھی، اور اس خوف کی سب سے واضح شکل وہ رقم تھی جسے پیزو کہا جاتا تھا۔ پیزو دراصل تحفظ کے بدلے لیا جانے والا پیسہ تھا، لیکن یہ کسی ٹیکس یا معاہدے کی طرح نہیں لیا جاتا تھا۔ نہ کوئی رسید ہوتی تھی اور نہ کوئی دستخط۔ بس ایک دن ایک اجنبی آتا تھا، مسکراتے ہوئے کہتا تھا کہ ہم تمہیں محفوظ رکھیں گے، اور تاجر سب کچھ سمجھ آتا تھا۔ اس کے بعد ہر مہینے ایک لفافہ اس کے پاس پہنچا دیا جاتا تھا، اور اگر یہ سلسلہ رک جاتا تو دکان جل جانا یا مالک کا غائب ہو جانا کوئی حیران کن بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ سسیلی میں پیزو نہ دینا گویا اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ مافیا کا خوف صرف قتل تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس کا سب سے ہولناک پہلو وہ لوگ تھے جو بغیر کسی نشان کے غائب ہو جاتے تھے۔ نہ ان کی لاش ملتی تھی، نہ قبر، اور نہ ہی کوئی ریکارڈ باقی رہتا تھا۔ اس طریقے کو لوپارا بیانکا کہا جاتا تھا، یعنی ایسا قتل جس میں انسان کو اس طرح مٹا دیا جائے کہ اس کا وجود ہی ثابت نہ ہو سکے۔ یہ پورے سسیلی کے لیے ایک خاموش پیغام ہوتا تھا کہ خاموش رہو، کیونکہ بولنے والوں کا انجام یادوں سے مٹا دیا جاتا ہے۔ کوسا نوسٹرا کسی ایک خاندان کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ درجنوں خاندانوں پر مشتمل ایک وسیع نیٹ ورک تھا۔ ہر شہر اور ہر علاقے کا اپنا باس ہوتا تھا، چاہے وہ پالیرمو ہو، ٹرپانی ہو، کاتانیا ہو یا اگریچنتو۔ یہ خاندان ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کرتے تھے، اور جب طاقت کا توازن بگڑتا تو ایک دوسرے کے خلاف خون ریز جنگیں بھی کرتے تھے۔ ان اندرونی جنگوں نے مافیا کو کمزور کرنے کی بجائے اسے مزید بے رحم اور منظم بنا دیا تھا۔ انہی خاندانوں میں سب سے زیادہ خوفناک نام سسیلی کے ایک چھوٹے سے قصبے کولیانو سے ابھرا۔ یہیں سے لوسیانو لیگزیو جیسے لوگ نکلے جنہوں نے قتل اور دہشت کے ذریعے طاقت حاصل کی، لیکن اصل عروج اس کے بعد آنے والے شخص کا تھا۔ اس کا نام تھا سلوا تورو ٹوٹورینا، ایک خاموش اور بے رحم آدمی جس نے مافیا کے پرانے اصول بھی توڑ ڈالے۔ اب قتل صرف دشمنوں تک محدود نہیں رہے تھے، بلکہ جج، پولیس افسر اور صحافی بھی اس فہرست میں شامل ہو چکے تھے، اور سسیلی میں بم دھماکے اور لاشیں روزمرہ کا منظر بننے لگے تھے۔ سیاسی نظام بھی اس خوف سے محفوظ نہ رہ سکا۔ سسیلی میں انتخابات ایک ڈرامہ بن چکے تھے، جہاں ووٹ عوام نہیں بلکہ مافیا دلواتی تھی۔ جو سیاستدان مافیا کی حمایت لیتا وہ اقتدار میں آ جاتا، اور جو انکار کرتا وہ یا تو الیکشن ہار جاتا یا پھر زندگی۔ قانون روم میں بنتا تھا، لیکن اس پر عمل پالیرمو کے اندھیروں میں ہوتا تھا، جہاں مافیا کی مرضی ہی اصل قانون سمجھی جاتی تھی۔ 1922 میں جب بنیتو موسولینی اٹلی کا حکمران بنا تو پہلی بار مافیا کو ریاست کی طرف سے کوئی حقیقی خطرہ محسوس ہوا۔ موسولینی طاقت پر یقین رکھتا تھا، اور وہ کسی دوسری طاقت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 1924 میں اس نے سسیلی کا دورہ کیا اور اعلان کیا کہ یہاں صرف ایک قانون ہوگا، ریاست کا قانون۔ اس اعلان کے بعد اس نے ایک شخص سیزارے مورے کو سسیلی کا ایک خصوصی افسر مقرر کیا، جسے آئرن پرفیکٹ کہا جاتا تھا۔ اس نے سیزارے مورے کو پرفیکٹ آف پلرمو بنایا۔ یہ عہدہ بہت ہی مضبوط اور طاقتور تھا۔
سیزارے موری محض ایک پولیس افسر نہیں تھا بلکہ موسولینی کے نزدیک ریاست کی آخری امید سمجھا جاتا تھا۔ وہ پرفیکٹ آف پلیرمو تھا اور اس عہدے کا ایک غیر معمولی اختیار تھا۔ یہ بہت ہی طاقتور عہدہ تھا کیونکہ اس پوزیشن پر بیٹھا شخص براہ راست وزیر اعظم کو جواب دہ ہوتا تھا۔ نہ کوئی مقامی سیاستدان، نہ کوئی پولیس افسر۔ موری کو غیر معمولی اختیارات دیے گئے تھے جن میں بغیر وارنٹ گرفتاری پورے گاؤں کا محاصرہ کرنے، اجتماعی تفتیش اور مشتبہ افراد کی جائیداد ضبط کرنے کا حق شامل۔ اس نے مافیا کے خلاف اپنی کارروائیاں شروع کی اور ایک زبردست کریک ڈاؤن کا آغاز کیا۔